نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلے بھی یہ مضمون آیا ہے کہ مومن کے لیے سب سے اونچی نعمت، سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کو نعمت نہیں سمجھتا ہے یا دوسرے درجے کی نعمت سمجھتا ہے، دنیا کی کسی اور چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ قرآن پاک سب سے اونچی نعمت ہے، سب سے اچھی نعمت ہے۔ اس کا پڑھنا بھی برکت کا باعث، اس کا سمجھنا بھی ہدایت کا باعث، اس پر عمل کرنا بھی جنت کا باعث اور اس کو پہنچانا بھی ثواب اور اجر کا باعث، اپنی نجات کا باعث۔ تو قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے اچھی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نازل نہیں فرمائی۔ جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور 100 صحیفے ہیں، ان سارے صحیفوں کے مضامین کو اور تورات، انجیل اور زبور کے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے، نچوڑ کر کے ان کے خلاصے کو قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن پاک اپنی صفت کے اعتبار سے، قرآن پاک اپنے مضمون کے اعتبار سے ساری کتابوں سے فائز ہے۔ کل مضمون آیا تھا کہ ساری انسانیت ایک ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور رات دن محنت کر لے تب بھی قرآن پاک جیسا قرآن انسان نہیں لا سکتا، اور انسان اپنے ساتھ دوسری مخلوق کو بھی شامل کر لے تب بھی وہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، عبداللہ ابن مقفع، بہت بڑا ادیب گزرا ہے۔ اس نے ادب کی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں کے مقابلے میں کسی دوسرے ادیب نے کتاب نہیں لکھی ہے۔ اس نے ایک افسانے کا ترجمہ کیا ہے کلیلہ جنہ کے نام سے۔ یہ اتنی اونچی عربی اور اتنی اچھی کتاب ہے زبان کے لحاظ سے اور ادب کے لحاظ سے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا 20 مرتبہ مطالعہ کیا۔ اتنی اونچی عربی لکھتا ہے، اتنی اچھی عربی لکھتا ہے کہ دوسرے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، دوسرے علماء بھی
اس کا قصہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا. وہ بادشاہ اسلام کا دشمن یہود تھا. اس بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم اس قرآن جیسا ایک قرآن لکھ دو اور اس کے لیے تم جتنی اجرت لینا چاہو تو میں دینے کے لیے راضی ہوں. پوری بادشاہت تمہارے سامنے ہے, ہمارا پورا خزانہ تمہارے سامنے ہے. تم جس طرح سے آرام و راحت میں رہنا چاہو اس کا تم انتخاب کرو. ہماری مملکت میں جس جگہ کو تم پسند کرتے ہو اس جگہ ہم تمہیں رکھیں گے. جو کھانا کھانا چاہو گے ویسا کھانا کھلائیں گے. تمہاری ضرورت کے لیے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھنے کے لیے تم جتنے اسباب کو فراہم کرنے کے لیے میں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ عجیب مال کے لالچ میں سوچا کہ بہت اچھا منافع ہے, بہت اچھی تجارت ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کام کے لیے آپ سے 1 سال کی مہلت چاہتا ہوں اور 1 سال میں ایسی جگہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر نہایت اچھی قسم کی فضا ہو, اچھی ہوا ہو, مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو وہاں پر, اور وہاں اس طرح کا مکان ہونا چاہیے اور اس کے ایسے ایسے دروازے ہونے چاہیے. ہمارے لکھنے کے لیے اکٹھے ہمارے پاس کاغذ رکھ دیجیے تاکہ کاغذ کی بھی درمیان میں ضرورت پیش نہ آئے, اور ہمارے لکھنے کے لیے سیاہی اور قلم کا انتظام کر دیجیے اور مجھ سے 1 سال تک کوئی ملاقات نہ کرے اور میں اس قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لکھ کر کے اور آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. بادشاہ نے اس کا پورا انتظام کیا, پورا انتظام کیا, اس کی راحت کا, اس کے آرام کا, اس کے کھانے کا, اس کے سینے کا, اس کے لیے ماحول کا اور ٹھنڈی ہواؤں کی جگہ کا, بہترین مکان کا, دوات کا, قلم کا, کاغذ کا, بستر کا, ہر طرح کا انتظام کیا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو ہم چیلنج کریں گے کہ تم اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ کوئی دوسرا تیار نہیں کر سکتا ہے. یہ دیکھو میں نے ایک عجیب سے اس قرآن کے مقابلے میں اور قرآن سے اچھی زبان, قرآن سے اچھی فصاحت, قرآن سے اچھی بلاغت والی کتاب میں نے تیار کرا دی ہے. چنانچہ ساری شرط کے مطابق 1 سال کا وقفہ گزر گیا. 1 سال کے بعد بادشاہ نے معلوم کیا کہ بتاؤ تم نے کتنا کام کیا. تو جب اس سے ملاقات کی گئی تو دیکھا کہ پورے کمرے میں کاغذ کا ڈھیر ہے. ہار کر کے اس نے پورے کمرے میں کاغذ کو اکٹھا کر رکھا ہے. کاغذ قلم لے کر کے وہ صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کے مقابلے میں کوئی دوسری عربی بنانا چاہ رہا تھا کہ جس میں اللہ کی تعریف اتنی زوردار کی گئی ہو جتنی زوردار الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ نے لفظ حمد کا استعمال کیا ہے, اللہ نے لفظ حمد کے بعد لفظ رب کا استعمال کیا ہے اور رب کے بعد العالمین کا استعمال کیا ہے. تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا جملہ ہو جائے جو الحمدللہ رب العالمین کے ٹکر کا ہو یا اس سے کوئی اچھا ہو. وہ کیسی بھی ترتیب لکھ رہا تھا, کتنے بھی کوئی بھی لفظ اپنے خزانے دماغ سے لا رہا تھا, اپنی فصاحت و بلاغت کے چیزوں اس کو ایک طرح کا ذہن تھا, ایک طرح کا گھمنڈ تھا. اس ساری فصاحت و بلاغت کے خزانے سے اس نے تلاش کیا تو کوئی لفظ کوئی جملہ ایسا نہیں ملا جو جملہ الحمدللہ رب العالمین سے اچھا تعریف ہو جائے. سارے کے سارے کاغذ کے ڈھیر لکھ کر کے صبح سے شام تک سے لکھتا تھا, رات سے صبح تک سے لکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں کہ بادشاہ نے اتنا بڑا انتظام میرے لیے کر رکھا ہے اور میں قرآن کے مقابلے میں کم سے کم ایک سورت کو بنا لوں, لیکن وہ ایک آیت کے بنانے میں پورا سال خرچ کیا. سارے کاغذات ختم ہو گئے, سارے قلم ٹوٹ گئے, ساری سیاہیاں ختم ہو گئی اور وہ نکلا 1 سال کے بعد بادشاہ کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ اے بادشاہ سلامت, میں نے بہت بڑی حماقت کی, بہت بڑی غلطی کی. اس قرآن کے مقابلے
مقابلے کی میں تیاری میں لگا ہوا رہا، ایک آیت میں تیار نہیں کر سکا، اس لیے حاصل یہ نکلا کہ اس قرآن پاک کے مقابلے میں دنیا کے کسی ادیب کو ایک آیت بنانے کی بھی ہمت اور ایک آیت بنانے کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کی محفلوں میں یہ بات ہوئی کہ کیا بات ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور دوسرے لوگ بھی عربی جانتے ہیں، بہت سارے یہودی عیسائی بھی عربی جانتے ہیں، بہترین عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر قرآن عربی میں ہے تو ہم بھی تو کچھ نہ کچھ عربی میں بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھی اس میں سے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ٹھیک ہے چلو ہم اور تم اکٹھے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایسی ہمت نہیں کرتا، لیکن تم لوگ ایک آیت بنا کر کے دکھا دو کہ جس آیت میں وسعت کو بیان کیا گیا ہو اور فراخی کو بیان کیا گیا ہو، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے حلیم تلاسی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم سے پوچھیں گے کہ اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا اور کیا سارے لوگ جتنا تم چاہتے تھے جلانے کی جو تمہارے اندر کیسی چیزیں تھی یہ کہیں گے تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں جہنم کا جواب ہوگا، کیا بولے گا کہ بولے گی جہنم حلیم تلاسی کے جواب میں حلیم مزید، کیا اور بھی ہے؟ یعنی اے اللہ جتنے لوگوں کو آپ نے جلانے کے لیے ہمارے قبول کیا ہے یہی کافی ہے، اس سے آگے ہماری کیسی چیزیں نہیں ہے، اب ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ ہر دن مزید، یہ ہر دن مزید کے مقابلے میں تم لوگ کچھ بنا کر کے دکھا دو۔ سارے عیسائی، سارے یہودی، سارے اسلام دشمن، عربی کے سوما، عربی کے عجیب، زبان پر ناز کرنے والے، وہ سب کے سب بالکل ایک ہفتہ سوچ کر کے بھی بالکل خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً قرآن پاک نے جو کہا ہے حل من مزید، اس سے اچھی تعلیم کی عربی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، دنیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج یہ قرآن پاک ہے۔ کیا قرآن پاک کے مقابلے میں آج تک دنیا نے چیلنج پیش کیا؟ نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن پاک کی 4 صفتیں بیان کی ہیں، ان 4 صفتوں کو پڑھیے۔ پہلی صفت قرآن پاک کی یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ موعظۃ کے معنی نصیحت، تو قرآن کی پہلی صفت ہے کہ قرآن پاک نصیحت ہے، موعظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعد ہے۔ قرآن پاک من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت اللہ تعالیٰ آئی ہے، یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ صرف اگر کہہ دیا جاتا کہ موعظت تو اتنا زور نہیں ہوتا جتنا زور پیدا ہو رہا ہے من ربکم سے، کہ یہ کسی ایسے ویسے کی نصیحت نہیں ہے، کسی انسان کسی بادشاہ کی نصیحت نہیں ہے، یہ نصیحت تو تمہارے رب کی ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہے، رب کے اندر کئی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ رب کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ رب خالق ہوتا ہے، رب پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے خالق ہیں، دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کی ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو رب کی پہلی صفت یہ ہے کہ رب خالق ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ رب کسی بھی چیز کو ابتدا سے دھیرے دھیرے انتہا سے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے بچہ بنا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو جوان ہوتا ہے، جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے،
ابتدا سے پیدا کیا اور دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کیا اور اس کو انتہا تک پہنچایا، تو ابتدا سے انتہا تک دھیرے دھیرے پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد رب کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو پیدا کیا تو شروع سے آخر تک کی ضرورت کو مہیا کرنا یہ بھی رب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور کیجئے کہ اللہ نے پودے کو دانے سے نکالا ہے اور وہ بڑا درخت ہو گیا ہے، بہت بڑا درخت ہو گیا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زمین سے تراوٹ بھی دے رہے ہیں، آسمان سے روشنی بھی دے رہے ہیں، چاند کی نورانیت بھی اس کے اوپر دے رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ درخت جو بالکل چھوٹا سا ہوا تھا وہ بہت بڑا تناور ہو گیا، انسان جو بالکل لاشے کے برابر تھا وہ انسان بڑا ہوا اور بہت بڑا ہو گیا اور انتہا کو پہنچ گیا۔ تو یہ انسان جب پیٹ میں تھا تو اللہ نے غذا کا انتظام کیا، وہ غذا ماں کے جسم کا خون تھا، اس غذا سے انسان بڑھ رہا تھا۔ جب انسان 9 مہینے کا ہو گیا تو اب اس کو دنیا کی غذا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو اگر ابتدائی حالت میں نمک مرچ کھلا دیا جائے تو بچہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ اس بچے کو دودھ اور دودھ میں بھی نہایت اعلیٰ قسم کا دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا اور وہ ماں کے جسم سے تیار کیا۔ کیوں کہ اگر دنیا کی بھینس کا دودھ بچے کو پلائیے تو بچے کے دست آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو کھوئے کی مٹھائی کھلا دیجیے، آپ ان کو بریانی کھلا دیجیے تو بچہ فوراً انتقال کر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اس چھوٹے سے بچے، لطیف اور معصوم بچے کے لیے لطیف اور معصوم اور نہایت ہی ہلکی غذا کا انتخاب کیا۔ ویسے ہلکی غذا دنیا تیار نہیں کر سکتی ہے۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اجماع ہے، سارے ڈاکٹر چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، وہ سب کے سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سے 6 مہینے تک، پیدا ہونے کے بعد سے 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کے دودھ سے اچھی غذا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو پہچانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دودھ پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے کسی ماں کے دودھ کو بند کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کا خاموش چیلنج ہے کہ اے دنیا تم آؤ اپنی ڈاکٹری لے کر کے، اپنی تدبیروں کو لے کر کے، اپنی حکمت کو لے کر کے، اپنی طبی مہارت کو لے کر کے اور ماں کے سینے سے دودھ نکال دو۔ پوری دنیا عاجز ہو جاتی ہے، جس میں اللہ دودھ بند کر دیتے ہیں انسان نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ بچپن میں لطیف غذا کا انتظام فرماتے ہیں۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو ماں اور باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غذا فراہم کرتے ہیں جو بچے کے منہ میں ڈالیں اور دھیرے دھیرے بچہ وہ بڑھ جاتا ہے اور جب بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت نہیں 2 سال کا ہو جاتا ہے تو دودھ کو چھڑانے کے لیے دوسری غذائیں ہلکی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ فراہم کرتے ہیں۔ پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی غذاؤں کے کھانے کا کی ہمت ہو جاتی ہے، اس کے اندر پیٹ میں طاقت ہو جاتی ہے جس سے وہ ہضم کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑھا کر کے اس کی موت اور بڑھاپے تک کی غذا کو فراہم کرتے ہیں اور اللہ بڑھاپے میں منہ کے دانت کو توڑ دیتے ہیں اور سارے کے سارے دانت دھیرے دھیرے نکل کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اے انسان اب تیرا پیٹ کمزور ہو گیا ہے، سخت غذائیں اب پیٹ ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے دانت کو ہم نکال دیتے ہیں۔ دانت کو اللہ اس لیے نکال دیتے ہیں تاکہ انسان سخت غذا نہ کھائے
پریشان کرنے لگتے ہیں، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں خراب ہوتا ہے؟ کہ اے ضعیف، اے وہ شخص جو عمر کے اخیر کو پہنچ رہے ہو، تمہیں سخت غذا اگر مجھے کھلانی ہوتی تو تیرے دانت کو میں باقی رکھتا۔ تو جوان تھا تو تیرے سارے دانت مضبوط تھے اور تو سخت سے سخت غذا کھاتا اور تیرا پیٹ ہضم کر سکتا تھا، اس لیے تیرے دانت باقی تھے۔ آج بڑھاپے میں تیرے دانت ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ تاکہ تم ہلکی غذا کھاؤ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اور رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے۔ رب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے، انسان کے لیے شر کیا ہے، انسان کون سی چیز کو اپنائے گا تو وہ ترقی حاصل کرے گا، انسان کون سی چیز کو اپنائے گا تو وہ ترقی نہیں کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اے نبی جا کر کے کہہ دیجیے اپنی امت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی نصیحت ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اس نصیحت کو مضبوطی سے تھام لے، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی نصیحت کو مان لے، بہترین بچہ وہ ہے جو اپنی اماں کی نصیحت کو مان لے، اپنے ابو اور اپنے دادا دادی کی نصیحت کو مان لے۔ تو بہترین عابد وہ ہے، بہترین عابد وہ ہے جو معبود کی نصیحت کو مان لے۔ موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی انسان کو بہت سے وقت میں فاسد عقیدے بھی کے اندر آ جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ارے سجدہ کر رہے ہیں، فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، چلو ایک قبر پہ جا کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، وہاں کام بن جائے گا۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ چلو بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، وہاں کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، کام بنے گا تو قرآن پاک سے بنے گا۔ قرآن پاک یہ عقیدہ فاسدہ کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک کے سامنے بتوں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، قرآن پاک کی روشنی میں قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، قرآن پاک کی روشنی میں صرف اور صرف مرادیں اللہ رب العزت سے مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نافع ہیں، نفع دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دار ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو کبھی شک ہو جاتا ہے، کبھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے۔ ایسے انسان کے لیے شفا ہے قرآن پاک، کہ تمہارے دل میں شبہ پیدا ہوا تو آؤ تم قرآن پاک کو پڑھ لو، دل کا شبہ دور ہو جائے گا۔ شفاء لما فی الصدور کا مطلب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقائد فاسدہ سے اصلاح کے لیے قرآن پاک کی آیتیں کافی ہیں، اور شکوک و شبہات کی اصلاح کے لیے قرآن پاک کی آیتیں کافی ہیں۔ تو قرآن پاک یہ سارے کے سارے شبہات کو، سارے کے سارے عقائد فاسدہ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، عقیدہ حقہ کو یعنی توحید کو اور رسالت پر جمے رہنے کے لیے، جمع رہنا سکھانے کے لیے یہ قرآن پاک انسانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہاں ٹھہر کر کے سمجھیے کہ قرآن پاک ایسا نسخہ نہیں ہے کہ بس اسے زعفران کے پانی سے کاغذ میں لکھ دیا جائے اور انسان اسے پانی میں دھو کر کے پی لے اور اس کو شفا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے شفا ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں نورانیت ہے اور اس نورانیت سے ظلمت بھاگ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شفا ہو، مگر صرف اس لیے قرآن پاک نہیں آیا ہے کہ تعریف کرنے والے اس کو استعمال کریں، صرف اس لیے قرآن پاک نہیں آیا ہے کہ لوگ اپنی اپنی غرض کے لیے اس کو پڑھیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، ان کے پاس آپ جائیے اور اپنی ضرورت بیان کیجیے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں تم اپنے گھر بیٹھے رہو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، میں فلاں کشت میں
बड़ा आयत लिख करके तुम्हें दूंगा और उसे भूल करके पी लेना और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, प्लेटें लिखने के बदले पैसे वसूल कर रहे हैं, तारीफ लिखने के बदले अपने पेट पाल रहे हैं। उन्होंने कुरान पाक को अपने पेट के लिए इस्तेमाल किया है और हर चीज कुरान पाक को पेट के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अल्लामा अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में एक रिवायत लिखी है, इक़राउल कुरान वला ताकुलू बिही, कुरान पाक को पढ़ो और कुरान के जरिए पेट न पालो। इसलिए पेट पालना, कुरान पाक के जरिए माश बनाना ये जायज नहीं है। हर चीज को दुनिया के लिए करते हो, कम से कम आयत तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ लो। अल्लाह तबारक व तआला के लिए आयतों का पढ़ना सवाब है, आयतों का समझना सवाब है। आयतों से शुभात दूर होते हैं, दिल की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां खत्म होती हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आयतें शिफा तलाश करके और ठीक करके उसे पी लिया जाए और कुरान पाक को ताक में रख दिया जाए। मैं आपको हिजरत का एक वाकया सुनाता हूँ। एक औरत थी, उस औरत को अचानक शादी के 8-10 साल के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, पेट में शदीद तरीन दर्द हुआ, सारे डॉक्टर परेशान, इंजेक्शन दे करके परेशान, गोलियां खिला करके परेशान, गोश्त का इंजेक्शन अलग दे रहे हैं, नसों का इंजेक्शन अलग दे रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं हो रही है और शदीद तरीन पेट में दर्द है। जबान ऐसे बाहर निकल रही है कि जैसे जानवर का जबान जरा करने के बाद बाहर निकल जाता है, वैसी जबान निकल रही थी। लोग परेशान होकर के अल्लाह वालों के पास ले गए उसको दिखाने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जहर हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि आफेर में पकड़ लिया हो, ऐसा तो नहीं कि भूत में पकड़ लिया हो, ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो। वो जाकर के उनसे पूछा, अल्लाह वाले बुजुर्ग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा अच्छा, अरे इसको यहां क्यों लेकर के आए हो? इसको तो दहेज में कुरान दिया गया था, वो कुरान क्या हुआ? वो साथ में रखा हुआ है और कुरान पाक पे गर्द जमी हुई है। इस दरमियान के अरसे में एक बार भी कुरान पाक को खोल करके नहीं पढ़ा गया है। जाओ यहां तुम्हारा काम नहीं बनेगा, काम तो बनेगा जब कुरान से अपने दिल को लगा दोगे, कुरान की तिलावत शुरू करेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लोग लेकर के आए तो देखा वाकई कुरान पाक में पड़ा हुआ है, उस पर दर्द जमी हुई है, एक दिन भी कुरान पाक खोल करके नहीं देखा गया है। तो कहते हैं लोग कि कुरान पाक को हम अपने घर में रखते हैं बरकत हासिल करने के लिए। क्या बरकत हासिल हो रही है? कुरान की तिलावत छोड़ रहे हैं, ये क्या कोई बरकत की बात है? अल्लाह की हिदायत पे अमल करना छोड़ रहे हैं, फजर की नमाज छूट गई है, क्या कोई बरकत की बात है? हर चीज बरकत की बात नहीं। बरकत उस वक्त हासिल होगी जब बंदा किताबुल्लाह को अपने सामने अपनी निगाहों के सामने रखेगा और उनकी आयतों को पढ़ेगा, उसको समझेगा, तब अल्लाह तबारक व तआला वो नूर जो लौहे महफूज में था, जिसको हजरत जिब्रील के जरिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे अल्लाह ने नाज़िल किया, वो नूर तुम्हारे घर में भी नाज़िल होगा, हमारे घर में भी नाज़िल होगा। हमारे घरों से सारे भूत प्रेत जिन सब निकल जाएंगे, शयातीन बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? कि जिस घर में अल्लाह का नूर होता है उस घर में तारीकी नहीं होती है। जिस घर में फरिश्ते होते हैं उनमें शैतान नहीं होते हैं, तो शयातीन सारे छोड़ जाएंगे। आज शयातीन इंसानों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि इंसानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया है, इसलिए शयातीन ने इंसानों को पकड़ लिया है। तो कुरान की दूसरी सिफत ये बयान की गई, वो कुरान शिफा है, यानी शुकूक व शुबहात जो अकायद बातिला वगैरह के सिलसिले में जो दिमाग में आ जाता है, उन सारे ख्यालात के लिए शिफा है कुरान पाक। कुरान पाक को पढ़ करके देखिए। आप कहेंगे कुरान पाक के समझने की आप बात करते हैं, हम तो उर्दू जानते हैं, अरबी तो जानते नहीं कि अरबी में अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान फरमा रहे हैं। कम से कम इतना तो जान रहे हैं कि जो मजलिस में लोग बैठे हुए हैं उतना तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे आयत में क्या कहा गया है। आप थोड़ा करीब होकर के देखिए कि कुरान पाक में जो अल्फाज आप मुसलमान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वही अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इस्तेमाल किए हैं। जब हम मुसलमान हैं, हम कुरान पाक की आयत नमाज के लिए याद करते
جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کو اور لاڈلے بچے کی طرح جو باپ اس کو اپنے سینے سے لگا لے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب کر لیتے ہیں. کوئی ہے قرآن پاک سے قریب ہونے والا؟ اگر قرآن پاک سے قریب ہونے والا کوئی ہے تو وہ ان فرشتوں کو دیکھے گا کہ اللہ کی نورانیت، اللہ کے فرشتے کیسے کیسے ان کی خیر سے مدد کرتے ہیں. نمبر 3، قرآن پاک ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ہوا راستہ دکھانا. راستہ دکھانے کے لیے قرآن پاک آیا ہے. قرآن ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، صراط مستقیم کو بتانے والا ہے. قرآن کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں صراط مستقیم کی رہنمائی نہیں، لیکن قرآن پاک میں صراط مستقیم کی رہنمائی ہے. انسان کو اگر کہیں نہیں سکون ملتا تو قرآن پاک کے پڑھ لینے کے بعد اسے سکون مل جاتا ہے. قرآن پاک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. نمبر 4، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو لوح محفوظ میں بھی حضرت جبریل کے ذریعے، حضور کے ذریعے، صحابہ اور تابعین کے ذریعے یہ رحمت ہم تک پہنچ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ سراپا رحمت ہے، سراپا نرمی ہے. اس کے اندر سختی نہیں ہے، اس کے اندر لعنت نہیں ہے، اس کے اندر رحمت کی رحمت ہے. جو بندہ قرآن پاک کو پکڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. جو بندہ قرآن پاک کو چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اب دیکھیے دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے انسانوں، اپنی نگاہوں کو اور اپنی سنوائیوں کو، کانوں کو قریب کرو اور سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم نبی آخر الزماں خاتم النبیین کو ارشاد فرما رہے ہیں. کل آپ کہیے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی اہم بات ہے، سارے انسانوں کو کان لگا کر کے سننا چاہیے. بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، فبذلک، بس اسی سے، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ سب خوش ہو جائیں. یعنی سارے مسلمان قرآن کی دولت لے کر کے خوش ہو جائیں. قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں. ذلیل ہوں وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو بیچتے ہیں، ذلیل ہوں وہ لوگ جو قرآن پاک کی آیتوں کو مالداروں کے دروں میں جا کر کے ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عزت نہیں دیں گے جو قرآن پاک کے ساتھ بے اور شرا کا معاملہ کرتے ہیں، خریدنے اور بیچنے کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن خریدنے بیچنے کے لیے نہیں آیا. امام احمد نے صاف حدیث شریف نقل کی کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ. قرآن پاک پڑھو اور قرآن پاک اللہ کے لیے پڑھو، کھانے کے لیے نہ پڑھو. قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے نہ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ ذکر ہے اور ذکر کا بدلہ اللہ جنت میں عنایت فرمائیں گے، آخرت میں عنایت فرمائیں گے. ارے مایوس نہیں ہو، اس دنیا میں بھی عنایت فرمائیں گے. ایمان کو مضبوط کر کے دیکھو، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے پکڑنے والوں کے گھروں میں دولتوں کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں. بھلا بادشاہ کی خدمت کرنے والا کیا وہ رسوا ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہ کا خدمت کرنے والا بھوکا رہ سکتا ہے؟ نہیں بھوکا رہ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو سب سے بڑی دنیا کی دولت عطا فرمائی ہے. جس گھر میں حافظ ہے وہ گھر سب سے اونچا گھر ہے، وہ بادشاہوں کا گھر ہے. جس گھر میں مال دولت ہے وہ مال دولت والے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی حافظ ہے، کوئی عالم قرآن ہے، اگر وہ اپنی دولت کو دنیا داروں کی دولت سے گھٹیا سمجھتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے، اپنے مرض کی دوا کر لے. ہر چیز
ابھی ہو سکتا ہے کسی مالدار کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک بہتر ہے ان سارے مالوں سے جن مالوں کو یہ مالدار جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن بہتر ہے ان سارے مالوں سے، ان ساری دولتوں سے جن دولتوں کو یہ مالدار اکٹھا کرتے ہیں۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن قرآن پاک کو نہ چھوڑو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، تو دو دولت تمہارے سامنے ہوگی، ایک اللہ کا کلام اور یہ ایک اللہ کی نعمت، ایک تو دولت اور مال ہے اور ایک قرآن پاک ہے، دو دولتیں گھر میں اکٹھا ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن پاک کو پکڑنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام ہر مسلمان کا اٹھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہونا چاہیے۔ آج ہم اٹھتے پہلے ریڈیو رکھتے تھے سرہانے میں، اٹھتے ہی آنکھ ابھی کھلی نہیں ہے اور اس کو گھماتے تھے کہ صبح کی کیا خبر ہے، اور اب ریڈیو کوئی نہیں رکھتا، اب موبائل کو اٹھاتے ہیں اور گروپ کھولتے ہیں، واٹس ایپ کا گروپ کھولتے ہیں کہ دنیا میں کیا خبر ہے۔ ارے تم دنیا کی خبر لے رہے ہو اور تم کو اپنی خبر نہیں ہے، اپنے کو تو تم بھول گئے، اپنے تو اللہ کے بندے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو سب سے پہلے اٹھ کر کے حضور کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھو، وضو کرو اور اللہ کے دربار میں چلو اور قرآن پاک کو کھول کر کے تلاوت کرو۔ جب یہ کام ہو جائے تو گویا کہ اپنی فکر تم نے کی اور اپنا کام تم نے کیا، اب تمہیں اخبار دیکھنا ہے، اخبار دیکھو، دنیا کی خبریں لینی ہے، دنیا کی خبریں لو، تب تو کامیاب ہو گے، ورنہ تو کامیابی نہیں ہے۔ آج انسانوں کی، مسلمانوں کی سختی کا، مسلمانوں کی ذلت کا، آپس میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے قریب فرمائے اور قرآن پاک کی دولت کو سب سے اونچی دولت تصور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔